السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل حقیقت انٹرٹینمنٹ۔ دوستو کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو ہماری دنیا حیرت انگیز طور پر عجیب ہے۔ چھوٹی چھوٹی کھوپڑی رہائش پذیر مخلوق سے جو بیرونی خلا میں رنگ بچا سکتی ہے، اتنی تاریک پینٹ تاکہ آپ کی آنکھیں دراصل اسے دیکھ بھی نہیں سکتی۔ زمین بہت ساری عجیب و غریب چیزوں سے بھری پڑی ہے، قدرتی اور ہمارے ذریعے بھی۔ اس ویڈیو میں ہم دنیا کی 10 عجیب ترین چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 10، پوائنٹ نیمو۔ دوستو پوائنٹ نیمو زمین کا سب سے دور والا مقام ہے۔ سرکاری طور پر دور رسانی کے سمندری نقطے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ ڈوکی آئیلینڈ، موٹونو اور انٹارکٹیکا کے قریب مہر آئیلینڈ کے ذریعے بنائے گئے مسلط کے مرکز میں واقع ہے۔ یہ زمین سے اس قدر دور ہے کہ پوائنٹ نیمو کے قریب ترین انسان عام طور پر خلا باز یعنی کہ ایسٹروناٹ ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن زمین کو تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلے سے گردش کرتا ہے، جبکہ پوائنٹ نیمو کے قریب ترین آباد مقام 1225 کلومیٹر دور ہے۔ نمبر 9، دی ووئنچ مینوسکرپٹ۔ وسطی نسخہ 240 صفحات پر مشتمل قرون وسطی کا ایک ٹوم ہے جو ایک نامعلوم زبان میں لکھا گیا ہے، جس نے سالوں سے اسکالرز اور کوڈ توڑنے والوں کو حیران کر دیا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مخطوط کسی وقت 1404 اور 1438 کے درمیان پیدا ہوا تھا۔ یہ خفیہ تصویروں اور نقشوں سے بھرا ہوا ہے جو ایسا لگتا ہے کہ سبز تالابوں میں غسل کرتے ہوئے سوجن کی پیٹ میں خواتین سے غیر معمولی پودوں سے لے کر ہر چیز کی عکاسی ہوتی ہے۔ کتاب کے متن کو ترجمہ کرنے یا اس میں دکھائے جانے والے پودوں کی شناخت کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ جنوری 2018 میں کینیڈا کے کمپیوٹر سائنسدانوں کے ایک گروپ نے اعلان کیا کہ ممکن ہے کہ وہ AI کے استعمال سے مخطوطہ کے کچھ حصوں کو ڈیکوڈ کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تاہم محققین نے اعتراف کیا کہ اس عمل کی مزید تطہیر اور اسکالرز سے ان پٹ کی ضرورت ہے۔ نمبر 8، کاوا ایجن۔ دوستو انڈونیشیا کا کاوا ایجن آتش فشاں نیلے اور جامنی رنگ کے اضافی لہروں کی نالیوں کی تیز لہروں کے اخراج کے رجحان کے لیے قابل ذکر ہے۔ تکنیکی طور پر لاوا خود نیلے نہیں ہے۔ سمتسنیا میگزین کے مطابق اس رنگا رنگی میں اعلیٰ مقدار میں سلفورک گیس آتی ہے جو لاوا کے ساتھ ساتھ ابھرتی ہے۔ جب گیس میں آگ لگتی ہے تو یہ ایک روشن رنگت سے جلتی ہے، جس سے یہ لاوا بجلی کے نیلے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، بسموتھ۔ دوستو آپ کو اپنے ہائی اسکول کے کیمسٹری کلاس کا کیمیائی عنصر بسموتھ یاد ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ اس کی رنگین تیز تر شکل ہے۔ براہم سائنس کے مطابق بسموتھ میں ایک انوکھا سیڑھی قدم نمو کا نمونہ ہے، جس میں بیرونی کنارے اندرونی علاقوں سے زیادہ تیزی سے بنتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایک کرسٹل لائن کا ڈھانچہ لگتا ہے جو اندرونی کوس قزح کے چوکوں سے بنا ہوا ہے۔ نمبر 6، برائن پولز۔ دوستو پانی کے تالاب کے نام سے بھی یہ جانا جاتا ہے۔ پانی کے اندر جھیلیں پانی کی ایسی لاشیں ہیں جو ارد گرد کے سمندر سے کہیں زیادہ نمکین ہوتی ہیں۔ چمکدار پانی باقی سمندری پانی سے صاف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پانی کے اندر جھیلیں بن جاتی ہیں جو آس پاس کے سمندر سے الگ دکھائی دیتی ہیں۔ ان جھیلوں کی اپنی الگ الگ لہریں ہیں جو کوسٹ لائن کے مقابل گود میں ہیں، اور آبدوزیں ان نمکین تالابوں پر تیرتی ہیں جب وہ سمندر کی سطح پر اترتے ہیں۔ بدقسمتی سے ان جھیلوں میں زہریلا میتین اور ہائیڈروجن سلفائڈ بھی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، لہٰذا ان میں تیراکی کرنا انسانوں کے لیے زہریلا ہوگا۔ نمبر 5، سالٹ کیتھیڈرل آف زپاکویرا۔ دوستو کولمبیا کے کنڈین مارکا میں واقع ایک زیر زمین رومن کیتھولک چرچ ہے جو 1954 میں نمک کی کان سے کھدائی کیا گیا تھا۔ یہ مکمل طور پر نمک سے بنا ہوا ہے اور زائپاکیری کے چھوٹے سے قصبے کی سطح سے 180 میٹر نیچے واقع ہے۔ کیتھیڈرل میں ایک بڑا نمک کراس شامل ہے اور اس میں 10,000 افراد رہ سکتے ہیں، حالانکہ یہ کبھی بھی صلاحیت سے پر نہیں ہوا ہے۔ نمبر 4، یوکیلپٹس ڈیگلوپٹا۔ دوستو اس درخت کو پہلی نظر دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی ڈاکٹر سیوس کی کتاب سے نکل گیا ہے، لیکن یہ در حقیقت انڈونیشیا، پاپوا نیو گینی اور فلپائن میں بڑھتا ہے۔ اس انوکھے درخت میں کثیر رنگ کی چھال ہیں جس میں نیلے، اورنج، اروانی، سبز اور مرون رنگ کی لکیریں ہیں۔
مسوری بوٹینیکل گارڈن کے مطابق درخت کے بہاؤ کا غیر معمولی رنگ ضمنی اثر ہے۔ جیسے چھال کے چھلکے دور ہو جاتے ہیں، درخت کی روشن سبز اندرونی چھال کا انکشاف ہوتا ہے۔ یہ اندر سے آہستہ آہستہ پختگی اور رنگوں کی ایک حد میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 3، ایروجل۔ دوستو، ایروجل ایک انتہائی ہلکا مادہ ہے جو جیل اور گیس سے بنایا گیا ہے۔ اس کی واضح ظاہری شکل کی وجہ سے اسے منجمد دھواں یا ٹھوس بادل کا نام دیا گیا ہے۔ سائنسدانوں نے مختلف قسم کے ایروجل کے لیے 1 درجن سے زیادہ ترکیبیں تیار کی ہیں، لیکن وہ سب ایک جیسے عمل میں شریک ہیں۔ کیمیکل کو ایک ساتھ ملا دیں، انہیں کسی گیلے جیل میں بسانے دیں اور پھر تمام مائعات کو چوس لیں۔ نتیجہ انتہائی کم کثافت کا ایک مادہ ہے جو حقیقت میں 99% ہوا ہے۔ چونکہ یہ بنیادی طور پر ہوا سے بنا ہوا حرارت کا ایک خوفناک کنڈکٹر ہے، لہٰذا ایئر جیل کو پھول اور شعلے کے درمیان رکھنا پھول کو تباہ ہونے سے بچاتا ہے۔ نمبر 2، گلوکس اٹلانٹکس۔ دوستو، گلوکس اٹلانٹکس سمندری کوچی کی ایک قسم ہے جسے بلو فرشتہ یعنی نیلا فرشتہ بھی کہتے ہیں۔ یہ دوسری بنیادی مخلوق اتنی ہی نادر ہے جتنی کہ یہ خوبصورت ہے، اور یہ صرف جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کے ساحل پر پایا جاتا ہے۔ یہ بلو اینجل گوشت خور ہے اور دیگر زہریلے سمندری جانوروں کو کھاتا ہے۔ یہ خصوصی تیلیوں میں اپنے شکار سے زہر جمع کرتا ہے، اسے مرتکز کرتا ہے اور پھر مستقبل کے شکار پر زہر استعمال کرتا ہے۔ نمبر 1، وینٹا بلیک۔ دوستو، وینٹا بلیک ایک نیوو مٹیریل ہے جو زمین کے کسی بھی مادے سے زیادہ گہرا ہے۔ یہ برطانیہ میں سر نینو سسٹم نے 2015 میں تیار کیا تھا اور در حقیقت عمودی کاربن ٹیوبوں کا ایک مجموعہ ہے جو سبسٹریٹ پر اگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وینٹا بلیک 99.98% روشنی جذب کرتا ہے جو اس کی سطح سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان وینٹا بلیک کی طرف دیکھتا ہے تو تکنیکی طور پر کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے اور اسے بلیک ہول میں کودنے کی قریب ترین چیز بناتا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو ملیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔